بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب آخری مہمان بھی ہمارے گھر سے رخصت ہوا۔ ان کے جانے کے بعد گھر میں ایک عجیب ناقابل بیان خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جو کسی طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ میں نے اپنی بیٹی سعدیہ کے رشتے کے لیے آنے والی عورت کے آخری الفاظ اپنے کانوں میں گونجتے ہوئے محسوس کیے۔ ماشاء اللہ، آپ کی بھتیجی بہت سلیقہ مند اور خوبصورت ہے۔ یہ تعریف نہیں تھی، یہ میری بیٹی کے لیے ایک شائستہ انکار تھا، ایک ایسا تمانچہ جو میرے چہرے پر نہیں روح پر لگا تھا۔ میں ضبط کے کڑوے گھونٹ پیتی ہوئی کچن میں آئی اور سینک میں پڑے برتنوں کو بے دردی سے دھونے لگی۔ برتنوں کے کھڑکنے کی آواز میرے اندر کے شور کو چھپا نہیں پا رہی تھی۔ سائرہ، میرے مرحوم جیٹھ کی نشانی، ایک پلیٹ میں بچا ہوا کیک لے کر دبے پاؤں کچن میں داخل ہوئی۔ پھپھو، یہ آپ کھا لیں۔ اس کی معصوم آواز اور خوبصورت چہرہ دیکھ کر میرے اندر سلگتی ہوئی آگ بھڑک اٹھی۔ میں نے غصے سے اس کے ہاتھ سے پلیٹ جھپٹی اور اسے زمین پر پٹخ دیا۔ چینی کی پلیٹ کرچی کرچی ہو گئی اور کیک کا ٹکڑا فرش پر بکھر گیا۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، کھا گئی ہو تو میری بیٹیوں کی قسمت۔ جب سے اس گھر میں قدم رکھا ہے، نحوست کا سایہ بن کر منڈلا رہی ہو۔ میری چیخ سن کر میرے شوہر شوکت بھاگے ہوئے آئے۔ فرش پر بکھری پلیٹ اور سہمی ہوئی سائرہ کو دیکھ کر وہ ماجرا سمجھ گئے۔ کلثوم، ہوش میں ہو تم؟ کیا قصور ہے اس معصوم کا؟ معصوم؟ یہ معصوم نہیں، ایک ڈائن ہے جو میری بیٹیوں کے نصیب کھا رہی ہے۔ آج پھر وہی ہوا۔ جو رشتہ سعدیہ کے لیے آیا تھا وہ اس کی خوبصورتی پر ریچھ کر چلا گیا۔ میں اس لڑکی کو کسی صورت اپنے گھر پر برداشت نہیں کروں گی۔ خبردار اگر آج کے بعد آپ نے اس کا نام بھی لیا۔ میں نے روتے ہوئے چیختے ہوئے اپنے دل کا سارا زہر اگل دیا۔ میری آواز میں سالوں کی بھری نفرت، حسد اور بے بسی تھی۔ کلثوم، آخر چاہتی کیا ہو تم؟ کہاں پھینک دوں اسے؟ وہ میری بھتیجی ہے، میرا خون ہے۔ اس کے ماں باپ مرتے وقت اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے گئے تھے۔ کیا میں ان کی امانت میں خیانت کر دوں؟ شوکت نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ ان کے لہجے میں ہمیشہ کی طرح بے بسی تھی۔ ہاں، کر دیں خیانت، پھینک دیں اسے کسی یتیم خانے میں یا چھوڑ آئیں سڑک پر۔ مر جائے تو بہتر ہے، کم از کم میری بیٹیوں کی زندگی تو عذاب سے نکلے گی۔ میں نے بے رحمی کی انتہا کر دی۔ شوکت نے افسوس سے سر ہلایا اور خاموش ہو کر باہر چلے گئے۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتے تھے۔ میری نفرت کے آگے ان کی شرافت اور رحم دلی ہمیشہ ہار جاتی تھی۔ میں وہیں فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ میرا رونا اپنی بیٹیوں کے لیے کم اور اپنی بے بسی پر زیادہ تھا۔ میں سائرہ سے اس لیے نفرت نہیں کرتی تھی کہ وہ بری تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ بہت اچھی تھی، اتنی اچھی کہ اس کے سامنے میری بیٹیاں مان پڑ جاتی تھیں۔ کچھ دیر بعد شوکت تیز قدموں سے واپس اندر آئے۔ ان کا چہرہ عجیب طرح سے تمتما رہا تھا، جیسے انہوں نے کوئی انہونی خبر سنی ہو۔ کلثوم، اٹھو، ایک خبر سنانی ہے۔ اب کیا رہ گیا ہے؟ پھر کسی نے میری بیٹیوں کو رد کر دیا کیا؟ میں نے آنسو پونچھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں، سائرہ کی لاٹری نکلی ہے۔ یہ سن کر میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا جیسے میں نے غلط سنا ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ ہوش میں تو ہیں؟ میں بالکل ہوش میں ہوں۔ ابھی چوک والی دکان کے مالک بشیر کا فون آیا تھا۔ اس نے بتایا ہے کہ سائرہ کے نام پر 2 کروڑ کا انعام نکلا ہے۔ وہ ٹکٹ اسی نے سائرہ کو دیا تھا جب اس نے پچھلے مہینے سودا لیا تھا اور اس کے پاس کھلے پیسے نہیں تھے۔ 2 کروڑ! یہ لفظ میرے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے چکا چوند روشنی پھیل گئی۔ اچانک میرے ذہن میں بجلی سے گوندی۔ مجھے یاد آیا جس دن سائرہ سودا لینے گئی تھی، اسی دن شام کو میں بھی اسی دکان سے کچھ سامان لانے گئی تھی۔ بشیر نے مجھے بھی ضد کر کے ایک لاٹری کا ٹکٹ تھما دیا تھا۔ میں نے اسے فضول سمجھ کر اپنے پرس کے اندرونی جیب میں پھینک دیا تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنی سانسیں اکھڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں دیوانہ وار بھاگ کے اپنے کمرے میں گئی اور الماری سے اپنا پرس نکالا۔ کانپتے ہاتھوں سے میں نے پرس کی زپ کھولی اور اندر کی چھوٹی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ وہ لاٹری کا ٹکٹ وہیں پڑا تھا۔ میں نے اسے مٹھی میں بھینچا اور سائرہ کے کمرے کی طرف دوڑی۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی، شاید عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی۔ اس کی معصومیت دیکھ کر میرے دل میں رحم کا جذبہ ابھرا، لیکن 2 کروڑ کی چمک نے اس رحم کو آن کی آن میں بھسم کر دیا۔ اس کا ٹکٹ اس کے تکیے کے نیچے پڑا تھا۔ میں نے انتظار کیا کہ وہ سلام پھیرے۔ جیسے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، میں نے آہستگی سے اس کا ٹکٹ نکالا اور اپنا ٹکٹ اس کی جگہ رکھ دیا۔
میں نے جلدی سے دونوں ٹکٹوں کے نمبر ملائے۔ میرے حلق میں تھوک خشک ہو گیا۔ انعام والا نمبر سائرہ کے ٹکٹ پر تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ یہ دولت، یہ پیسہ، یہ سب کچھ اس لڑکی کا تھا جس سے میں دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی۔ لیکن پھر میرے اندر کے شیطان نے انگڑائی لی۔ یہ ایک موقع تھا میری بیٹیوں کی زندگی بدلنے کا، اپنی غربت کے داغ دھونے کا۔ میں نے ایک آخری نظر دعا میں مصروف سائرہ پر ڈالی، جس کے فرشتے بھی نہیں جانتے تھے کہ چند لمحوں میں اس کی تقدیر چرائی جا چکی تھی۔ میرے ہاتھ تیزی سے حرکت میں آئے۔ میں نے سائرہ کا ٹکٹ اپنے دوپٹے میں چھپایا اور اپنا ٹکٹ واپس اس کے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ جب میں کمرے سے باہر نکلی تو میرے ہاتھ میں 2 کروڑ کی دولت تھی اور میرے ضمیر پر ہمیشہ کے لیے ایک سیاہ داغ لگ چکا تھا۔ میں نے باہر آ کر شوکت کو بتایا کہ بشیر کو غلطی ہوئی ہے، انعام سائرہ کا نہیں میرا نکلا ہے۔ وہ میری بات پر فوراً یقین کر گئے۔ اس رات ہم امیر ہو چکے تھے، لیکن میں جانتی تھی کہ اس دولت کی بنیاد ایک بہت بڑے گناہ، ایک بہت بڑے دھوکے پر رکھی گئی تھی۔ میں نے یہ راز سائرہ سے ہمیشہ کے لیے چھپا کر رکھنے کا فیصلہ کر لیا، یہ جانے بغیر کہ کچھ راز کبھی نہیں چھپتے۔ دولت جب دروازے توڑ کر آتی ہے تو اپنے ساتھ بہت کچھ بہا لے جاتی ہے، حیا، رشتے، ضمیر، سب کچھ۔ ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ لاٹری کے پیسے بینک میں آتے ہی ہماری دنیا بدل گئی۔ جس گھر کی دیواروں پر غربت کی جھریاں تھیں، وہاں مہنگے پینٹ کی تہ چڑھ گئی تھی۔ شوکت، جو ایک چھوٹی سی سرکاری نوکری کرتے تھے اور ہر مہینے کی 15 تاریخ کو پریشان ہو جاتے تھے، اب شہر کے معززین میں شمار ہونے لگے تھے۔ لیکن اس دولت کی اصل مالک میں تھی۔ چابیاں میرے ہاتھ میں تھیں اور میں نے اس طاقت کو اپنی مرضی سے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرا سب سے پہلا اور سب سے بڑا مقصد اپنی بیٹیوں کی شادیاں تھیں۔ میں نے شہر کے سب سے مہنگے ویڈنگ پلانر کی خدمات حاصل کی۔ رابعہ اور سعدیہ کے لیے ایسے رشتے ڈھونڈے جو دولت اور خاندانی پس منظر میں ہم سے کہیں بہتر تھے۔ جہیز کا سامان ایسے خریدا گیا جیسے ہم کوئی شاہی خاندان ہو۔ سونے کے سیٹ، ہیروں کی انگوٹھیاں، امپورٹڈ فرنیچر، بڑی گاڑی، وہ سب کچھ جو میں نے کبھی خوابوں میں سوچا تھا اب حقیقت بن کر میری بیٹیوں کے قدموں میں تھا۔ ان تمام تیاریوں کے دوران سائرہ ایک بے نام سا سائے کی طرح گھر میں کام کرتی رہی۔ مہنگے سامان سے بھرے کمروں میں وہ اپنے پرانے پیبند لگے کپڑوں میں ایک بدنما داغ کی طرح لگتی تھی۔ میں جان بوجھ کر اسے مہمانوں کے سامنے ملازموں کی طرح پیش کرتی تاکہ کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اس کا بھی اس گھر پر کوئی حق ہے۔ وہ خاموشی سے سب کچھ سہتی، اس کی آنکھوں میں کبھی کوئی گلہ یا شکوہ نظر نہ آتا۔ اس کا یہی صبر مجھے اندر ہی اندر کھائے جاتا تھا۔ چند ہی مہینوں کے وقفے سے میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کی شادیاں شہر کے بڑے گھرانوں میں کر دی۔ شادیاں اتنی دھوم دھام سے ہوئیں کہ پورا شہر دیکھتا رہ گیا۔ جب میں اپنی بیٹیوں کو قیمتی جوڑوں اور زیورات میں لدا پھندا دیکھتی تو میرا سینہ فخر سے پھول جاتا۔ مجھے لگتا کہ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فرض پورا کر دیا ہے۔ بیٹیوں کی رخصتی کے بعد گھر میں ایک عجیب سا خالی پن پھیل گیا۔ اب گھر میں صرف میں، شوکت اور سائرہ رہ گئے تھے۔ دولت کی فراوانی اور ذمہ داریوں سے فراغت نے میرے اندر ایک نئی خواہش کو جنم دیا۔ سنیے جی، اللہ نے ہمیں اتنا کچھ نوازا ہے، اب کیوں نہ ہم اس کا شکر ادا کرنے اس کے گھر چلیں؟ میرا مطلب ہے عمرے پر چلتے ہیں۔ میں نے ایک رات شوکت سے کہا۔ میرے اس فیصلے کے پیچھے شکر گزاری سے زیادہ اپنے گناہ کے بوجھ کو کم کرنے کی خواہش تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ خانہ کعبہ کے سامنے رو کر میں اپنے ضمیر کو دھو لوں گی۔ شوکت کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کلثوم، سبحان اللہ۔ میں تو کب سے سوچ رہا تھا لیکن بیٹیوں کی ذمہ داریوں میں موقع ہی نہیں ملا۔ کل ہی الحرمین ٹریولز والے ایجنٹ سے بات کرتا ہوں۔ اگلے دن ہم نے عمرے کے لیے اپنی درخواست اور پاسپورٹ جمع کروا دیے۔ میں بہت پرجوش اور خوش تھی۔ میں نے شاپنگ شروع کر دی، نئے عبایا، احرام اور تسبیحاں خریدی۔ میں ہر روز تصور کرتی کہ میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑی ہوں اور میرے سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ ایک ہفتے بعد ایجنٹ کا فون آیا۔ میں نے لپک کر فون اٹھایا۔ جی بھائی، کیا خبر ہے؟ مبارک ہو شوکت صاحب، آپ کا ویزا لگ گیا ہے، آپ آ کر اپنا پاسپورٹ لے جائیں، ایجنٹ نے خوشی سے بتایا۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے فوراً پوچھا، اور میرا بھی آ گیا نا؟ فون پر ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ بھابھی جی، آپ کا نام لسٹ میں نہیں آیا، کچھ مسئلہ لگ رہا ہے، آپ کی کاغذات مسترد ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر مجھ پر جیسے گھڑوں پانی گر گیا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے کاغذات تو ایک ساتھ جمع ہوئے تھے، ایک ہی فائل میں۔ کوئی غلطی ہوئی ہوگی آپ سے۔
میں نے تیز لہجے میں کہا، نہیں بھابھی جی، میں نے 2 بار چیک کیا ہے، آپ کا ویزا واقعی مسترد ہو گیا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، کوئی تکنیکی وجہ ہوگی، آپ فکر نہ کریں، میں اگلے ہفتے دوبارہ آپ کے کاغذات جمع کر دیتا ہوں۔ شوکت نے مجھے تسلی دی، کوئی بات نہیں کلثوم، ہو جاتا ہے، اللہ کو جو منظور ہوگا بلاوا آ جائے گا۔ لیکن میرے دل میں ایک انجانا خوف، ایک وہم بیٹھ گیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ ایک اشارہ تھا، قدرت کی طرف سے ایک دستک تھی۔ ہم نے دوبارہ اپلائی کیا، پھر تیسری بار، ہر بار نتیجہ وہی نکلتا۔ شوکت کا نام پہلے ہی فہرست میں منظور ہو کر آ جاتا، لیکن میرے نام پر ہر بار سرخ لکیر پھیر دی جاتی۔ ایسا لگتا تھا جیسے مکہ کے راستے میرے لیے بند کر دیے گئے ہوں۔ میری ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی، میں چڑچڑی اور غصیلی ہوتی جا رہی تھی۔ میری ساری فرسٹریشن اور غصہ گھر میں موجود واحد کمزور وجود یعنی سائرہ پر نکلتا۔ میں اسے بات بے بات جھاڑتی، سب تیری نحوست کی وجہ سے ہو رہا ہے، جب سے تو آئی ہے میری کوئی دعا، کوئی مراد پوری نہیں ہوتی۔ وہ خاموشی سے سنتی اور اپنی آنکھوں میں امڑتے آنسوں کو اندر ہی اندر پی جاتی۔ مجھے احساس نہیں ہو رہا تھا کہ میں جس ذات سے معافی مانگنے جانا چاہتی تھی، اسی کی ایک بے بس بندی اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ کر میں خود اپنے راستے بند کر رہی تھی۔ عمرے پر جانے کی میری خواہش اب ایک ضد اور انا کا مسئلہ بن چکی تھی۔ بار بار کی ناکامی نے مجھے توڑنے کی بجائے مزید ہٹ دھرم بنا دیا تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے میں خدا سے ایک جنگ لڑ رہی ہوں، اور میں ہار ماننے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے روایتی طریقوں کو چھوڑ کر سفارش اور رشوت کا راستہ اپنانے کا فیصلہ کیا۔ ایک پرانے جاننے والے کے ذریعے میں نے ایک بااثر ایجنٹ سے رابطہ کیا، جو مبینہ طور پر ناممکن کام بھی ممکن کر دیتا تھا۔ میں شوکت کے ساتھ اس کے دفتر گئی۔ ایک چھوٹی سی تنگ گلی میں واقع اس کا دفتر دھوئیں اور مکاری کی بو سے بسا ہوا تھا۔ اس نے ہماری فائل دیکھی اور ایک مینخز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بھابھی جی، کام تو مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں۔ آج کل سسٹم بہت سخت ہے، خرچہ آئے گا، پیسے کی فکر مت کرو، بس میرا کام ہونا چاہیے۔ میں نے فوراً کہا۔ اس نے ایک بھاری رقم کا مطالبہ کیا، اتنی رقم جس میں 2 لوگ آرام سے عمرہ کر سکتے تھے۔ شوکت نے مجھے روکنے کی کوشش کی، کلثوم، یہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے گھر جانے کے لیے رشوت کا سہارا۔ آپ چپ رہیں، جب سیدھے راستے بند ہو جائیں تو ٹیڑھے راستوں پر چلنا ہی پڑتا ہے۔ میں نے انہیں جھڑک دیا اور ایجنٹ کو ایڈوانس میں ایک موٹی رقم تھما دی۔ اس نے یقین دلایا کہ 10 دن کے اندر میرا ویزا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اس بار اس کا وعدہ سچا نکلا۔ 10ویں دن اس کا فون آ گیا کہ میرا ویزا لگ گیا ہے۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، مجھے لگا جیسے میں نے قسمت کو ہرا دیا ہے۔ میں نے فخری انداز میں شوکت کو دیکھا، پیسہ ہو تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ شوکت نے کچھ نہیں کہا، بس ایک گہری سانس لے کر رہ گئے۔ جس دن ہمیں ٹکٹ اور پاسپورٹ لینے جانا تھا، میں نے اپنا سب سے قیمتی ریشمی جوڑا پہنا، جیسے میں کسی جنگ کو فتح کر کے لوٹ رہی ہوں۔ شوکت گاڑی چلا رہے تھے اور میں کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے مستقبل کے خواب بن رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ حرم میں جا کر کیسے رو رو کر دعائیں مانگوں گی، کیسے اپنے گناہوں کی معافی طلب کروں گی، اور کیسے سائرہ کی نحوست سے چھٹکارے کی التجا کروں گی۔ ہم شہر کی مصروف ترین شاہراہ پر تھے، ٹریفک اپنی پوری روانی پر تھا۔ اچانک نہ جانے کہاں سے ایک تیز رفتار ٹرک غلط سمت سے ہماری لین میں گھس آیا۔ اس سے پہلے کہ شوکت گاڑی کو بچا پاتے، ایک کان پھاڑ دینے والے دھماکے جیسی آواز آئی۔ ٹرک نے ہماری گاڑی کو ڈرائیور کی مخالف سمت یعنی میری سائڈ سے ٹکر ماری تھی۔ ہماری گاڑی ہوا میں اچھلی اور گھومتی ہوئی سڑک کے کنارے لگے بجلی کے کھمبے سے جا ٹکرائی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میرے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی جو میرے ہی کانوں میں گم ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال کے بستر پر لیٹی تھی۔ ہر طرف دوائیوں کی تیز بو پھیلی ہوئی تھی۔ میری بائیں ٹانگ پر بھاری پلستر چڑھا ہوا تھا اور ناقابل برداشت درد کی ٹیسیں میرے پورے جسم میں اٹھ رہی تھیں۔ میرے سر پر بھی پٹی بندی تھی جس سے خون رس رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر شوکت کو آواز دی۔ وہ فوراً میرے پاس آئے۔ ان کے چہرے پر پریشانی تو تھی لیکن ان کے جسم پر ایک خراش تک نہیں تھی۔ شوکت، آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے ٹوٹی پھوٹی آواز میں پوچھا۔ ہاں کلثوم، میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم ہے، اس نے بچا لیا، مجھے تو ایک خراش تک نہیں آئی۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ گاڑی کا وہ حصہ جہاں میں بیٹھی تھی مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں ایک خراش تک نہیں آئی۔ یہ کوئی معجزہ نہیں تھا، یہ ایک اور اشارہ تھا،
ایک خوفناک اشارہ کہ عذاب صرف میرے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ میری ٹانگ میں شدید فریکچر ہے اور سر پر بھی گہری چوٹ ہے۔ کم از کم 1 مہینہ مکمل آرام کرنا ہوگا۔ آپ اپنی ٹانگ پر بالکل وزن نہیں ڈال سکتی۔ 1 مہینہ؟ یہ سن کر میرا دل ڈوب گیا۔ ہماری فلائٹ تو اگلے ہفتے تھی۔ وہ ٹکٹ جس کے لیے میں نے لاکھوں روپے رشوت دی تھی، وہ اب کاغذ کا ایک بیکار ٹکڑا بن چکا تھا۔ میری مہینوں کی کوشش، لاکھوں روپے سب برباد ہو گیا۔ میں وہیں بستر پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ کیسی آزمائش تھی؟ جب منزل اتنی قریب آ گئی تو یہ حادثہ ہو گیا۔ شوکت نے مجھے تسلی دی۔ صبر کرو کلثوم، جان بچ گئی یہی بہت ہے، عمرہ پھر ہو جائے گا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی نہیں جائیں گے، جب جائیں گے اکٹھے جائیں گے۔ وہ 1 مہینہ میں نے معذوری اور اذیت میں گزارا۔ سائرہ نے دن رات میری خدمت کی۔ وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی، دوائی دیتی، میری ہر ضرورت کا خیال رکھتی۔ اس کی بے لوث خدمت دیکھ کر بھی میرے پتھر دل میں رحم نہ آیا، بلکہ مجھے اس پر مزید غصہ آتا۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ سب اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں اسے پہلے سے زیادہ ڈانٹتی، بات بے بات ذلیل کرتی۔ جب میری ٹانگ کا پلستر اترا اور میں بیساکھی کے سہارے چلنے کے قابل ہوئی تو ہم نے دوبارہ عمرے کے لیے اپلائی کیا۔ اس بار بھی وہی ہوا۔ شوکت کا نام فوراً آ گیا، لیکن میرا نام پھر مسترد کر دیا گیا۔ اب تو میں باقاعدہ وہم اور خوف میں مبتلا ہو گئی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سائرہ کی بد دعائیں ہیں جو میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ میرا ظلم اب جنون کی حد تک بڑھ گیا۔ میں سارا دن اسے کاموں میں جوتے رکھتی، ذرا سی غلطی پر اسے مارتی پیٹتی، یہ جانے بغیر کہ میرا ہر ظلم آسمان پر لکھا جا رہا تھا اور میرے لیے واپسی کے راستے بند کیے جا رہے تھے۔ حادثے کے بعد میری جسمانی تکلیف تو وقت کے ساتھ کم ہو گئی، لیکن میرے اندر کی بے چینی اور اذیت بڑھتی چلی گئی۔ راتیں میرے لیے سب سے خوفناک ہوتی تھیں۔ جیسی میں آنکھیں بند کرتی، ڈراؤنے خوابوں کا ایک ناختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ ان خوابوں کے مرکزی کردار سائرہ ہوتی تھی، لیکن وہ دن والی خاموش سہمی ہوئی سائرہ نہیں ہوتی تھی۔ خواب میں اس کا روپ بالکل مختلف ہوتا، ایک ایسا روپ جو مجھے خوف سے تھرا دیتا تھا۔ ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک لگدگ صحرا میں کھڑی ہوں، میرے پاؤں ریت میں دھنس رہے ہیں اور میں پیاس سے بے حال ہوں۔ دور سے مجھے سائرہ آتی دکھائی دیتی ہے۔ اس نے چمکدار سفید لباس پہنا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں پانی کا ایک پیالہ ہے۔ میں امید سے اس کی طرف لپکتی ہوں۔ جیسے میں اس کے قریب پہنچ کر پانی مانگنے کے لیے ہاتھ بڑھاتی ہوں، وہ پیالہ زمین پر الٹ دیتی ہے۔ پانی ریت میں جذب ہو جاتا ہے۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک سرد بے تاثر آواز میں کہتی ہے، تمہارے حصے کا پانی ختم ہو چکا ہے، تم نے میرے آنسوں کا حساب نہیں رکھا، اب تمہیں اپنی پیاس کا حساب دینا ہوگا۔ اس کی آواز اتنی گونجدار اور سرد تھی کہ میں خوف سے چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ میرا پورا جسم ٹھنڈے پسینے میں شرابور تھا اور دل کسی قیدی کی طرح پسلیوں کے پنجرے سے ٹکرا رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر کمرے کی لائٹ جلائی۔ شوکت میری چیخ سے جاگ گئے تھے۔ کیا ہوا کلثوم؟ خیریت تو ہے؟ پھر کوئی برا خواب دیکھا؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، پانی دینا ذرا۔ میرا حلق کانٹا ہو رہا تھا۔ میں بستر سے اٹھی اور سیدھا سائرہ کے کمرے کی طرف گئی۔ دروازے کے در سے اندر جھانکا۔ وہ اپنے بستر پر گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کے معصوم چہرے پر ایک عجیب سکون تھا۔ اس کے چہرے کا سکون اور اپنے اندر کا طوفان دیکھ کر مجھے اپنے آپ سے گھن آنے لگی۔ یہ لڑکی جس میں دن رات ظلم کرتی ہوں، اتنی پرسکون نیند کیسے سو سکتی ہے؟ اور میں جو ہر آسائش کے مالک ہوں، میری راتوں کا سکون کیوں چھن گیا ہے؟ اس سے میری نفرت اور حسد میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یہ خوابوں کا سلسلہ روز کا معمول بن گیا۔ ہر رات وہ ایک نئے روپ میں میرے خواب میں آتی اور مجھے میرے انجام سے ڈراتی۔ میں راتوں کو سونے سے ڈرنے لگی۔ میں نے نیند کی گولیاں کھانا شروع کر دی، لیکن خواب پھر بھی میرا پیچھے نہ چھوڑتے۔ میری صحت گرنے لگی، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ گئے اور چہرے پر ہر وقت ایک وحشت طاری رہنے لگی۔ ان خوابوں نے میرے اندر عمرے پر جانے کی خواہش کو ایک جنون کی شکل دے دی تھی۔ اب یہ صرف ایک خواہش نہیں تھی، بلکہ میری بقا کا سوال بن گیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں ایک بار اللہ کے گھر پہنچ گئی، وہاں جا کر گڑ گڑا کر توبہ کر لی تو یہ سارے عذاب ختم ہو جائیں گے، یہ ڈراؤنے خواب آنے بند ہو جائیں گے۔ میرا ضمیر جو ہر رات میرے لیے ایک عدالت لگاتا ہے، شاید پرسکون ہو جائے۔ ایک دن شوکت نے مجھ سے کہا، کلثوم، سائرہ کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔ لڑکا سرکاری ملازم ہے اور خاندان بھی بہت شریف ہے، ہمیں اب اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ یہ سن کر میں بھڑک اٹھی۔
شادی؟ دماغ تو ٹھیک ہے آپ کا؟ آپ کو اس کی شادی کی پڑی ہے اور یہاں میری جان پر بنی ہوئی ہے۔ اگر اس کی شادی کر دی تو اس کے باپ کی جو کروڑوں کی جائیداد شہر سے باہر ہے وہ بھی تو اسے دینی پڑے گی نا۔ میں ایک ڈھیلا بھی اس منحوس کو نہیں دوں گی۔ میں نے اپنا اصل خوف اور لالچ ظاہر کر دیا۔ شوکت نے افسوس سے سر ہلایا۔ دولت نے تمہیں اندھا کر دیا کلثوم، یہ مال و متاع، یہ جائیداد سب یہیں رہ جائے گا۔ اللہ سے ڈرو، اس بچی کے ساتھ اور ظلم نہ کرو۔ آپ مجھے بھاشن مت دیں، میں جانتی ہوں میں کیا کر رہی ہوں۔ جب تک میں عمرے سے ہو کر نہیں آ جاتی اس کی شادی کا سوچنا بھی مت۔ وہ اسی گھر میں رہے گی، میری خدمت کرے گی، یہی اس کی سزا ہے۔ میں نے نفرت سے کہا۔ میرے شوہر میری بے حسی اور خود غرضی پر خاموش ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ مجھ سے بحث کرنا دیوار سے سر ٹکرانے کے مترادف ہے۔ میں نے اب اپنا سارا دھیان اپنی بچی کھچی توانائی اور دولت صرف ایک مقصد پر لگا دی، کسی بھی قیمت پر کسی بھی طرح عمرے کا ویزا حاصل کرنا۔ مجھے لگتا تھا کہ میری نجات کا راستہ مکہ سے ہو کر گزرتا ہے۔ میں اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ میرا راستہ تو کہیں اور ہی جا رہا تھا، ایک ایسی منزل کی طرف جہاں صرف اندھیرا، تنہائی اور کبھی نہ ختم ہونے والا پچھتاوا تھا۔ میں نے عمرے پر جانے کے لیے جیسے اپنی پوری کائنات داؤ پر لگا دی تھی۔ ہر اس شخص سے رابطہ کیا جو میرا کام کروا سکتا تھا۔ میں نے اپنے سونے کی چوڑیاں بیچ دیں، بینک سے ایک بڑی رقم نکلوائی اور سب کچھ ایجنٹوں اور سفارشی لوگوں پر لٹا دیا۔ میری حالت کسی ایسے جواری کی سی تھی جو اپنا سب کچھ ہار چکا ہو اور آخری بازی جیتنے کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار ہو، اور پھر نہ جانے کیسے میری دعائیں قبول ہوئیں یا میری ضد جیت گئی۔ اس بار کوئی رکاوٹ نہ آئی۔ ایک صبح ایجنٹ کا فون آیا کہ میرا ویزا اور ٹکٹ بغیر کسی مسئلے کے آ گیا ہے۔ جس دن مجھے یہ خبر ملی میں دیوانوں کی طرح رونے لگی اور ہنسنے لگی۔ میں نے دوڑ کر جائے نماز بچھائی اور شکرانے کے لمبے نفل ادا کیے۔ مجھے لگا کہ آخرکار اتنی آزمائشوں کے بعد اللہ مجھ پر مہربان ہو گیا ہے۔ شاید وہ بھی چاہتا ہے کہ میں اس کے در پر آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں۔ میں نے فوراً سفر کی تیاریاں شروع کر دی۔ شوکت بھی بہت خوش تھے کہ آخرکار ہم دونوں ایک ساتھ اس مقدس سفر پر جا رہے ہیں۔ ان کے چہرے پر ایک حقیقی سکون اور تشکر تھا، جبکہ میری خوشی میں ایک عجیب سی فتح مندی اور تکبر شامل تھا۔ سفر سے ایک دن پہلے میں نے سائرہ کو بلایا۔ وہ سر جھکائے میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کے چہرے پر وہی صبر اور معصومیت تھی جو مجھے زہر لگتی تھی۔ ایک لمحے کو مجھے خیال آیا کہ جانے سے پہلے اس سے معافی مانگ لوں۔ شاید اسی کی وجہ سے میرے راستے کی رکاوٹیں دور ہوئی ہیں، لیکن پھر میری انا، میری نفرت آڑے آ گئی۔ میں اس لڑکی کے سامنے کیسے جھک سکتی تھی جس کی وجہ سے میری بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے تھے، جس کی خوبصورتی میرے لیے عذاب تھی۔ اسی لمحے میرے ذہن میں ایک شیطانی منصوبہ گوندا۔ ہم کم از کم 15 دن کے لیے جا رہے تھے۔ 2 دن ہمیں اسلام آباد میں اپنی بیٹی اور پھر وہاں سے ہماری فلائٹ تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے پیچھے یہ گھر میں اکیلی آزادی اور سکون سے رہے۔ کون جانے یہ کیا گل کھلائے۔ سائرہ، میں نے تمہارے لیے ایک فیصلہ کیا ہے۔ میں نے ایک سرد فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ جب تک ہم واپس نہیں آتے تم اسٹور روم میں رہو گی۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں میں پہلی بار میں نے خوف کی ایک واضح پرچھائی دیکھی۔ اسٹور روم گھر کے پچھواڑے میں ایک چھوٹا اندھیرا اور حبس زدہ کمرہ تھا جس میں سالوں سے کباڑ بھرا پڑا تھا۔ وہاں نہ کوئی کھڑکی تھی نہ روشنی کا کوئی ذریعہ۔ لیکن پھپھو، میں وہاں تو اندھیرا ہے۔ وہ زندگی میں پہلی بار کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن ہمت نہ کر سکی۔ میں نے جو کہا ہے وہ کرو۔ میں تمہارے لیے 2-4 روٹیاں اور پانی کی ایک بوتل رکھ دوں گی۔ آرام سے رہنا اور ہمارے لیے دعا کرنا، میں نے بے رحمی کی انتہا کرتے ہوئے کہا۔ شوکت جو کمرے میں داخل ہو رہے تھے نے میری بات سن لی اور وہ تڑپ اٹھے۔ کلثوم، خدا کا خوف کرو، یہ کیا ظلم ہے؟ تم انسان ہو یا پتھر؟ وہ اکیلی لڑکی ہے، اسے بند کمرے میں قید کر کے کیسے جا سکتی ہو؟ وہ مر جائے گی۔ کچھ نہیں ہوتا اسے، بلی کی طرح 7 جانے ہیں اس کے، اور ویسے بھی ہم 2 دن اسلام آباد اپنی بیٹی کے پاس رک کر جائیں گے، اس لیے فکر کی کوئی بات نہیں۔ 4-5 دن کی تو بات ہے، اس کے بعد پڑوسیوں کو کہہ دوں گی کہ اسے کھانا دے دیا کریں۔ میں نے ایک جھوٹا دلاسا دیا۔ یہ گناہ ہے کلثوم، یہ قتل کے برابر ہے۔ میں تمہیں ایسا ہرگز نہیں کرنے دوں گا۔ اللہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ شوکت نے مجھے روکنے کی کوشش کی
وہ میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، آپ روکے مجھے، اگر آپ نے زیادہ شور مچایا تو میں یہیں رک جاؤں گی اور عمرے پر نہیں جاؤں گی، پھر نہ کہنا کہ میری وجہ سے آپ کا اتنا انتظار بھی ضائع ہو گیا۔ میں نے انہیں ان کی سب سے بڑی کمزوری سے بلیک میل کیا۔ میں جانتی تھی یہ ان کا دکھتا ہوا پٹھا ہے، وہ ہر حال میں عمرے پر جانا چاہتے تھے۔ میری دھمکی کام کر گئی، ان کا چہرہ بے بسی اور شکست خوردگی سے زرد پڑ گیا۔ وہ خاموش ہو گئے، لیکن ان کی آنکھوں میں میرے لیے شدید نفرت اور افسوس تھا۔ میں سائرہ کو بازو سے پکڑ کر تقریباً گھسیٹتے ہوئے اسٹور روم تک لے گئی۔ وہ کسی بے جان گڑیا کی طرح میرے ساتھ چلتی رہی۔ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی، اس کی اس خاموشی نے مجھے اور بھی مشتعل کر دیا۔ میں نے اسے اسٹور کے اندر دھکیلا، باہر سے کنڈی لگائی اور ایک بڑا سا زنگالو تالا اس پر چڑھ دیا۔ تالا لگاتے وقت میرے ہاتھ ایک پل کو بھی نہیں کانپے۔ مجھے اس پر ذرا بھی رحم نہیں آیا۔ مجھے تو اس بات کی تسلی تھی کہ میں ایک بڑی رکاوٹ کو پیچھے قید کر کے جا رہی ہوں۔ جب ہم گھر سے نکل رہے تھے، شوکت نے ایک آخری بار کہا، کلثوم تم اچھا نہیں کر رہی، مجھے بہت برا محسوس ہو رہا ہے، میرا دل ڈوب رہا ہے، کچھ برا نہیں ہوگا، آپ بس اللہ اللہ کرے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا اور ان کے چہرے پر نظر ڈالنے سے گریز کیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میں جس سے ایک تاریک کمرے میں قید کر کے جا رہی تھی، اس کی قید دراصل میری اپنی روح کی رہائی کا پروانہ بننے والی تھی، اور جس مقدس سفر پر میں گناہوں کی معافی کے لیے جا رہی تھی، وہ سفر میری سب سے بڑے ناقابل معافی گناہ کا گواہ بننے والا تھا۔ گاڑی ایئرپورٹ کی طرف بڑھ رہی تھی اور میں اپنے انجام کی طرف۔ جدہ ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد مکہ کی جانب بس کے سفر میں میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت آ رہی تھی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے خشک پہاڑوں اور وسیع صحرا کو پیچھے بھاگتے دیکھا۔ ہر کلومیٹر کے ساتھ میرا دل ہلکا ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں اپنی گناہوں، اپنے خوف اور سائرہ کے آسیب کو پیچھے چھوڑتی جا رہی ہوں۔ میں نے ایک فاتحانہ سکون محسوس کیا۔ میں نے خدا کی ہر آزمائش کو شکست دے دی تھی، ہر رکاوٹ کو پار کر لیا تھا، اور اب میں اس کے گھر کی مہمان بننے والی تھی۔ میرے برعکس شوکت تمام راستے خاموش اور گہری سوچوں میں گم رہے۔ ان کے چہرے پر وہ روحانی خوشی نہیں تھی جو ایسے مقدس سفر پر جانے والوں کے چہروں پر ہوتی ہے، بلکہ ایک انجانہ سا خوف تھا۔ جیسے ہماری بس مکہ کی حدود میں داخل ہوئی، فضا میں ایک ناقابل بیان روحانیت کا احساس گھلنے لگا۔ ہوٹل پہنچ کر سامان رکھ کر غسل کر کے ہم نے احرام باندھا اور ہماری زندگی کے سب سے اہم سفر کا آغاز ہوا۔ حرم شریف کی جانب ہر قدم پر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ تلبیہ کی صدائیں ہر طرف گونج رہی تھیں اور ماحول پر ایک سحر طاری تھا۔ میں نے اپنے آنسوں کو ضبط کیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے تمام آنسو صرف خانہ کعبہ کے سامنے بہاؤں گی۔ آخر کار وہ لمحہ آ گیا جس کا مجھے مہینوں سے انتظار تھا۔ ہم مسجد الحرام کے ایک بڑے دروازے باب عبدالعزیز کے سامنے کھڑے تھے۔ اندر زائرین کا ایک سمندر تھا، سب ایک ہی مرکز کی طرف رواں دواں تھے۔ شوکت نے میرا ہاتھ تھاما اور ہم نے قدم اندر بڑھائے۔ شوکت آسانی سے سیکیورٹی اہلکار کے پاس سے گزر گئے، لیکن جیسے ہی میں نے اپنا قدم اندر رکھنا چاہا، ایک چوڑے چکلے حبشی چوکیدار نے اپنا ہاتھ پھیلا کر مجھے سختی سے روک دیا۔ اس کے چہرے پر پہلے زائرین کے لیے ایک عمومی مسکراہٹ تھی، لیکن مجھے دیکھتے اس کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور پھر شدید ناگواری ابھری۔ اس نے اپنی ناک کو یوں سکوڑا جیسے اسے کوئی شدید بدبو آئی ہو۔ کیا ہوا بھائی؟ راستہ دے، میں نے قدرے جھنجھلا کر کہا۔ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک ایک عجیب نظر سے دیکھا اور عربی زدہ اردو میں کہا، بی بی تم اندر نہیں جا سکتی۔ میں حیران رہ گئی۔ کیوں؟ میں حاجی ہوں، میرا احرام دیکھو، تم مجھے کیسے روک سکتے ہو؟ اس نے میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے قریب کھڑے ایک دوسرے اہلکار سے کچھ کہا۔ اس نے بھی میری طرف دیکھ کر منہ بنا لیا۔ پہلے چوکیدار نے پھر میری طرف متوجہ ہو کر کہا، بی بی تم تو بہت ناپاک ہو، تم اندر کیوں جا رہی ہو؟ جاؤ پہلے خود کو پاک کرو۔ ناپاک، یہ لفظ میرے سینے میں خنجر کی طرح پیوست ہو گیا۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ کیا بکواس کر رہے تم؟ میں غسل کر کے وضو کر کے آئی ہوں، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ناپاک کہنے کی؟ چوکیدار نے میری چیخوں پکار پر غصے سے میری طرف اشارہ کیا اور کہا، تمہارے پاس سے بے تحاشا بدبو آ رہی ہے، ایسی سرانڈ ہے کہ دماغ پھٹ رہا ہے۔ ہم کسی بھی گندر بدبو والے بندے کو اللہ کے گھر میں نہیں جانے دیں گے۔ یہ سن کر میرا دماغ معاف ہو گیا۔ بدبو؟ مجھے تو کسی قسم کی کوئی بو محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے خود کو سونگھا، اپنے احرام کو سونگھا، ہر چیز صاف تھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ شور سن کر شوکت جو کچھ قدم آگے نکل گئے تھے واپس آئے۔
کیا معاملہ ہے؟ آپ میری بیوی کو کیوں روک رہے ہیں؟ چوکیدار نے ان سے بھی وہی بات کہی۔ شوکت حیران ہوئے اور کہنے لگے، کیسی بدبو؟ مجھے تو کوئی بدبو نہیں آ رہی، یہ بالکل صاف ہے۔ چوکیدار نے بے یقینی سے شوکت کی طرف دیکھا اور پھر قریب سے گزرتے ہوئے 2-3 دوسرے آدمیوں کو روکا۔ یہ مختلف ممالک کے زائرین تھے۔ چوکیدار نے ان سے عربی میں کچھ پوچھا اور میری طرف اشارہ کیا۔ ان تینوں آدمیوں نے میری طرف ایک قدم بڑھایا اور پھر تینوں ایک ساتھ بدک کر پیچھے ہٹ گئے۔ ان کے چہروں پر بھی ویسے ہی شدید ناگواری تھی جیسے انہوں نے کوئی غلاظت دیکھ لی ہو۔ ان میں سے ایک پاکستانی نظر آنے والے شخص نے اپنا ناک لپیٹتے ہوئے کہا، یا اللہ، کیسی ناپاک بو ہے یہ بھائی، بی بی بہت بیمار لگتی ہے، انہیں ہسپتال لے جاؤ۔ اب یہ صرف ایک چوکیدار کا الزام نہیں تھا، یہ کھلی حقیقت تھی جسے میرے سوا وہاں موجود ہر شخص محسوس کر سکتا تھا۔ میرے ارد گرد لوگوں کا ایک چھوٹا سا ہجوم لگ گیا تھا۔ سبھی سرگوشیاں کر رہے تھے اور مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھ پر تیزاب پھینک دیا ہو۔ میرا پورا وجود شرم، ذلت اور ناقابل یقین اذیت سے جلنے لگا۔ مجھے اللہ کے گھر کے دروازے سے دھتکار دیا گیا تھا۔ دنیا کے پاک ترین مقام پر مجھے ناپاک قرار دے دیا گیا تھا۔ میں وہیں حرم کے ٹھنڈے سنگ مرمر کے فرش پر ڈھیر ہو گئی اور میری دنیا تاریک ہو گئی۔ حرم کے دروازے پر میری ذلت کا تماشا کافی دیر تک جاری رہا۔ میں سنگ مرمر کے فرش پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی اور شوکت بے بسی سے کبھی مجھے اور کبھی حرم کے اہلکاروں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ بار بار انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ یہ کوئی وہم ہے، کوئی بیماری ہو سکتی ہے، لیکن کوئی بھی مجھے اندر داخل کرنے پر راضی نہ ہوا۔ بالآخر شوکت مجھے سہارا دے کر واپس ہوٹل کی طرف لے چلے۔ وہ راستہ میری زندگی کا طویل ترین راستہ تھا۔ ہر اٹھتا ہوا قدم میرے لیے ایک سزا تھا۔ ہوٹل کے کمرے میں پہنچ کر میں بستر پر گر گئی اور میری سسیوں کا طوفان پھر سے امڑ آیا۔ شوکت کمرے میں ٹہل رہے تھے۔ ان کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا اور آنکھوں میں گہرا خوف تھا۔ وہ بار بار کچھ سوچتے، رکتے اور پھر ٹہلنے لگتے۔ آخرکار وہ میرے بستر کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کی آواز جب میرے کانوں میں پڑی تو اس میں ہمیشہ والی نرمی نہیں بلکہ ایک فولادی سختی تھی۔ کلثوم، انہوں نے پکارا، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ وہم بھی نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے جو ہم پر نازل ہوا ہے۔ میں نے روتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ کیسا عذاب؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں آخری دم تک اپنے جرم سے انکار کرنا چاہتی تھی۔ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ پہلی بار مجھ پر چیخے۔ تمہیں واقعی نہیں معلوم تم نے کیا کیا ہے؟ یاد کرو جب ہر بار میرا ویزا لگتا تھا اور تمہارا مسترد ہو جاتا تھا، وہ کیا تھا؟ یاد کرو وہ ایکسیڈنٹ جب گاڑی کا کچومر نکل گیا اور مجھے خراش تک نہیں آئی لیکن تمہاری ٹانگ ٹوٹ گئی، وہ کیا تھا؟ اور آج اللہ کے گھر کے دروازے سے تمہیں دھتکار دیا گیا، تمہیں ناپاک قرار دے دیا گیا۔ کلثوم، یہ سب سائرہ کے ساتھ کیے گئے ظلم کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس کی آہیں عرش تک پہنچ گئی ہیں۔ اللہ پاک مجھے اپنے حرم میں بھی داخل نہیں ہونے دے رہا کیونکہ میں اپنے بھائی کی امانت کی حفاظت نہیں کر سکا۔ میں تمہارے ظلم پر خاموش رہا۔ شوکت کے ایک ایک لفظ نے میرے دفاع کے ہر جھوٹ کو پاش پاش کر دیا۔ میرے ذہن کی سکرین پر سائرہ کا چہرہ گھومنے لگا، اس کا خاموشی سے ظلم سہنا، اس کی آنکھوں کے آنسو، اور سب سے بڑھ کر میرا آخری ظلم، اسے ایک اندھیرے ہوس زدہ کمرے میں تالا لگا کر بند کرانا۔ یہ خیال آتے ہی میرے حلق سے ایک چیخ نکلی۔ مجھے اچانک احساس ہوا کہ ہم 4 دن سے سفر میں ہیں۔ 2 دن اسلام آباد اور 2 دن یہاں پہنچنے میں لگ گئے۔ 4 دن وہ اس کمرے میں بھوکی پیاسی بند ہے۔ میرے اندر کا سارا خوف، ساری وحشت جاگ اٹھی۔ میرا رونا دھونا یکدم بند ہو گیا۔ سائرہ، میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ شوکت، وہ کمرے میں بند ہے۔ شوکت کا چہرہ یہ سن کر فک ہو گیا۔ تم نے اسے وہاں سے نکالا نہیں تھا؟ تم اسے وہیں بند کر کے آ گئی ہو؟ میری خاموشی میرا اقرار تھی۔ شوکت نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ یا اللہ رحم، ہم نے کیا کر دیا؟ وہ زندہ بھی ہوگی یا نہیں؟ اب مجھے حرم میں داخل نہ ہونے کا غم نہیں تھا، مجھے اپنی جان کا خوف لاحق ہو گیا تھا۔ اگر سائلہ کو کچھ ہو گیا تو؟ میں دیوانہ وار اٹھی۔ مجھے واپس جانا ہے، ابھی، اسی وقت۔ مجھے پاکستان کی پہلی فلائٹ پکڑنی ہے۔ شوکت نے میری حالت دیکھ کر فوراً ایئر لائن کے دفتر فون کیا۔ خوش قسمتی سے یا شاید میری بدقسمتی سے اسی رات کی ایک فلائٹ واپس اسلام آباد جا رہی تھی۔ شوکت نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا عمرہ مکمل کریں گے اور یہاں اللہ کے حضور میرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ ایئرپورٹ کا سفر اور واپسی کی فلائٹ میرے لیے جہنم کا سفر بن گئی۔ اب مجھے واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا کہ لوگ مجھ سے دور ہٹ رہے ہیں۔
میرے قریب بیٹھا مسافر ایئر ہوسٹس سے سیٹ تبدیل کرنے کی درخواست کر رہا تھا۔ جہاز کا عملہ میرے پاس آتے ہوئے اپنا ناک ڈھانپ لیتا۔ میں خود تو وہ بدبو محسوس نہیں کر سکتی تھی، لیکن دوسروں کے چہروں پر لکھی ناگواری مجھے میرے گناہ کی شدت کا احساس دلا رہی تھی۔ ہر کوئی مجھے عجیب گھورتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے میں کوئی انسان نہیں بلکہ چلتی پھرتی غلاظت ہوں۔ میں نے تمام راستے آنکھیں بند کیے رکھی، لیکن سائرہ کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں ہٹ رہا تھا۔ میں اللہ سے دعائیں کر رہی تھی، منتیں کر رہی تھی کہ وہ زندہ ہو۔ میں اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگنا چاہتی تھی۔ میں وعدہ کر رہی تھی کہ میں ساری دولت اسے واپس کر دوں گی، اس کی شادی بہترین جگہ کرواؤں گی، لیکن شاید اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جہاز جب اسلام آباد کی زمین پر اترا تو میرا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ میں ایک ایسی حقیقت کا سامنا کرنے جا رہی تھی جو شاید میری روح کو ہمیشہ کے لیے فنا کر دے گی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی میں نے پہلی ٹیکسی پکڑی اور ڈرائیور کو تقریباً چیختے ہوئے کہا، جلدی چلو، مجھے ہر حال میں صبح سے پہلے اپنے شہر پہنچنا ہے۔ ڈرائیور نے میرے دیے گئے اضافی پیسوں کے لالچ میں گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ تمام راستے میں نے اسے تاکید کی کہ کہیں نہ رکے۔ راستے میں ڈرائیور بار بار گاڑی کا شیشہ نیچے کرتا اور پھر بند کر دیتا۔ میں سمجھ گئی کہ اسے بھی وہ بدبو محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ پیسوں کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں رہا تھا۔ یہ چند گھنٹوں کا سفر مجھ پر صدیوں کی طرح بھاری تھا۔ میرا ہر لمحہ اس دعا میں گزر رہا تھا کہ سائرہ محفوظ ہو۔ جب ہماری گاڑی میرے شہر کی حدود میں داخل ہوئی اور میرے گھر کی گلی میں مڑی تو میرا دل حلق میں آ گیا۔ صبح کاذب کا وقت تھا، ہر طرف ایک خاموشی اور سناٹا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ڈرائیور کو پیسے تھمائے اور گاڑی سے اتر کر تقریباً بھاگتے ہوئے اپنے گھر کے گیٹ تک پہنچی۔ میرے ہاتھ اتنے کانپ رہے تھے کہ مجھ سے گیٹ کا تالا نہیں کھل رہا تھا۔ آخرکار ایک جھٹکے سے تالا کھلا اور میں اندر داخل ہوئی۔ گھر میں قبرستان جیسی خاموشی تھی۔ میں نے اپنے جوتے بھی نہیں اتارے اور سیدھا گھر کے پچھواڑے میں بنے اسٹور روم کی طرف بھاگی۔ میری جیب میں اس کی چابی تھی۔ تالے میں چابی ڈالتے وقت میرے ہاتھ پھر کانپنے لگے۔ 1-2-3 کوششوں کے بعد آخرکار زنگالو تالا کھل گیا۔ میں نے گہری سانس لی، دل میں آخری دعا کی اور دروازے کو ایک جھٹکے سے کھول دیا، لیکن اندر کا منظر میری سوچ سے بالکل مختلف تھا۔ کمرے میں جو ہمیشہ اندھیرے اور سیلن کی بو میں ڈوبا رہتا تھا، اس وقت ایک ہلکی نورانی روشنی سے منور تھا۔ وہ اس روشنی کے مرکز میں ایک پرانی دری پر سائرہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے سر پر دوپٹہ تھا۔ وہ نہایت سکون اور اطمینان سے بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ اس کی آواز اتنی میٹھی اور پرسکون تھی کہ کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ پورے کمرے میں ایک عجیب مسحور کن خوشبو پھیلی ہوئی تھی، جیسے سینکڑوں پھول ایک ساتھ کھل گئے ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ وہ زندہ تھی، وہ بالکل ٹھیک تھی۔ میری آنکھوں سے تشکر اور ندامت کے آنسوں کا سیلاب بہہ نکلا۔ میں روتے ہوئے اس کے نام کی دہائی دیتے ہوئے اندر بھاگی اور سیدھا اس کے قدموں میں گر گئی۔ سائرہ، میری بچی، مجھے معاف کر دو۔ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ میں اندھی ہو گئی تھی، میں شیطان بن گئی تھی۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں اس کے پاؤں پکڑ کر گڑ گڑا رہی تھی۔ سائرہ نے تلاوت روک دی۔ اس نے قرآن پاک بند کر کے ادب سے ایک طرف رکھا اور میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی غصہ، کوئی گلہ یا کوئی نفرت نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں گہرا سکون تھا، ایک ایسی لاتعلقی جو اس دنیا کی نہیں لگتی تھی۔ وہ چپ چاپ میرا چہرہ دیکھتی رہی، ایک لفظ بھی نہ بولی۔ میں نے دوبارہ اس کے پاؤں پکڑے اور اس سے معافی مانگی۔ بولو سائرہ، کچھ تو بولو، مجھے معاف کر دو، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ میں تمہارا ہر حق تمہیں واپس کر دوں گی۔ میں روئے جا رہی تھی اور التجا کر رہی تھی۔ اسی اثناء میں میری نظر کمرے کے ایک تاریک کونے کی طرف پڑی، جہاں کباڑ کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ وہاں اس ڈھیر کے پاس کوئی چیز بے سدھ پڑی ہوئی تھی۔ میں نے آنکھیں مل کر دوبارہ دیکھا، وہ سائرہ تھی۔ وہی کپڑے جو اس نے میرے جانے والے دن پہنے تھے، اسی حالت میں وہ دیوار کے سہارے بے حس و حرکت پڑی ہوئی تھی۔ اس کا سر ایک طرف ڈھلکا ہوا تھا اور اس کے جسم میں زندگی کا کوئی نشان نہیں تھا۔ خوف کی ایک سرد لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ میں نے گھبرا کر دوبارہ اسی جگہ دیکھا جہاں سائرہ قرآن پڑھ رہی تھی۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا، دری خالی پڑی تھی۔ نہ وہ نورانی روشنی تھی، نہ وہ خوشبو، اور نہ ہی وہ پرسکون وجود۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ جو میں نے دیکھا تھا وہ ایک خواب تھا، ایک سراب تھا، یا شاید اس کی پاکیزہ روح کا آخری جلوہ۔ حقیقت تو وہ تھی جو اس کی تاریک کونے میں ایک لاش کی صورت میں پڑی تھی۔ میرے حلق سے ایک ایسی چیخ نکلی جو شاید اس گھر کی دیواروں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ یہ صرف ایک چیخ نہیں تھی، یہ میرے ضمیر کی موت کا اعلان تھا۔
میری چیخ کی گونج ابھی فضا میں باقی تھی کہ میں بے ہوش ہو کر وہیں گر پڑی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر پر تھی۔ پڑوس کے کچھ عورتیں میرے ارد گرد کھڑی تھیں اور ایک ڈاکٹر میرا معائنہ کر رہا تھا۔ میری چیخ سن کر پڑوسی دیوار پھیلا کر اندر آئے اور انہوں نے مجھے یہاں منتقل کیا تھا، لیکن میری آنکھیں کھلتے ہی مجھے وہ خوفناک منظر یاد آ گیا اور میں دوبارہ چیخنے لگی، سائرہ، میری سائرہ۔ لوگوں نے مجھے بڑی مشکل سے سنبھالا، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دیوانہ وار ان لوگوں کو اسٹور روم کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ جب دو آدمی ہمت کر کے وہاں گئے اور چند لمحوں بعد ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑتی ہوئی واپس آئے تو سب کو اندازہ ہو گیا کہ کوئی انہونی ہو چکی ہے۔ پولیس آ گئی اور سائرہ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ میں سکتے کی حالت میں تھی، میرا دماغ پوری طرح کام نہیں کر رہا تھا۔ میں ٹکڑوں میں سوچ رہی تھی۔ میں نے حساب لگایا، جس دن میں سائرہ کو کمرے میں بند کر کے گئی تھی اس سے اگلے دن ہم لوگ اسلام آباد چلے گئے تھے۔ ہم نے 2 دن اپنی بیٹی کے پاس گزارے تھے اور تقریباً 2 دن سعودیہ جانے اور وہاں سے واپس آنے میں لگ گئے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ سائرہ کم از کم 4 یا 5 دن اس قبر نما کمرے میں بھوکی پیاسی بند رہی۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے اس کی وفات ہو گئی تھی۔ یہ موت نہیں تھی، یہ قتل تھا، اور قاتل میں تھی۔ یہ احساس مجھے اندر ہی اندر ختم کیے جا رہا تھا۔ اگلے دن شوکت بھی واپس آ گئے۔ ان کے چہرے پر عمرے کا نور نہیں بلکہ ایک دائمی ماتم تھا۔ جب انہیں ساری حقیقت معلوم ہوئی تو وہ پتھر کے ہو گئے۔ انہوں نے مجھ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا، لیکن ان کی خاموشی 1000 باتوں سے زیادہ تکلیف دی تھی۔ سائرہ کی تدفین کا انتظام کر دیا گیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں موت کی وجہ بھوک اور پیاس ہی بتائی گئی۔ میں نے پولیس کو ایک من گھڑت کہانی سنا دی کہ ہم عمرے پر گئے تھے اور پیچھے سے چور آئے جنہوں نے شاید سائرہ کو لوٹ مار کے دوران اسٹور میں بند کر دیا ہو۔ کسی نے میری کہانی پر پوری طرح یقین تو نہ کیا، لیکن ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ اصل سزا تو اب شروع ہوئی تھی۔ سائرہ کے جنازے کے دن جب تعزیت کے لیے عورتیں ہمارے گھر آئیں تو میرا سامنا ایک نئے عذاب سے ہوا۔ جو بھی عورت میرے قریب بیٹھتی وہ چند لمحوں بعد اپنا ناک لپیٹ کر یا دوپٹے سے منہ ڈھانپ کر مجھ سے دور ہو جاتی۔ وہ آپس میں سرگوشیاں کرتی، کتنی عجیب بو ہے اس کے پاس سے، جیسے کوئی چیز سڑ رہی ہو۔ میرا وہ روحانی عذاب اب ایک سماجی ذلت بن چکا تھا۔ میں اپنے ہی گھر میں اپنے ہی بھتیجے کے جنازے پر ایک اچھوت بن کر رہ گئی تھی۔ تدفین کے بعد کے دن میرے لیے جہنم سے بدتر تھے۔ شوکت نے مجھ سے بات کرنا مکمل طور پر چھوڑ دیا تھا۔ ہم ایک ہی چھت کے نیچے 2 اجنبیوں کی طرح رہتے تھے جنہیں صرف سائرہ کی موت کے گناہ نے باندھ رکھا تھا۔ وہ بدبو مسلسل میرے ساتھ رہتی۔ میں دن میں کئی بار نہاتی، مہنگے سے مہنگے عطر اور پرفیوم استعمال کرتی، لیکن سب بیکار تھا۔ وہ بدبو میرے جسم سے نہیں، میری روح سے آتی تھی۔ میں نے رو کر اللہ کی حضور معافی مانگنا شروع کر دی۔ میں نے ساری رات جائے نماز پر گزارنا شروع کر دی۔ میں گڑ گڑاتی، چیختی، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتی۔ میں نے وہ لاٹری والی ساری رقم خیرات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں ہر روز سائرہ کی قبر پر جاتی اور وہاں گھنٹوں روتی رہتی۔ مہینے گزر گئے، میری حالت کسی زندہ لاش جیسی ہو گئی، اور پھر ایک دن آہستہ آہستہ مجھے محسوس ہوا کہ وہ بدبو کم ہو رہی ہے۔ لوگوں نے میرے قریب بیٹھنے سے کترانا چھوڑ دیا۔ میرا وہ ظاہری عذاب تو شاید میری مسلسل توبہ کی وجہ سے ختم ہو رہا تھا، لیکن ایک عذاب تھا جب شروع ہوا تھا۔ اب میرے پاس سے بدبو تو نہ آتی تھی، لیکن میرا ضمیر جو سالوں سے سویا ہوا تھا اب ایسا زندہ ہوا تھا کہ اس کی چیخیں مجھے ایک لمحہ بھی سونے نہ دیتی تھیں۔ وقت گزرتا گیا لیکن میرے زخم کبھی نہ بھرے۔ ظاہری بدبو تو ختم ہو گئی تھی، لیکن میرے اندر ایک ایسی سراہٹ پیدا ہو گئی تھی جو شاید میری موت تک میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ میرا ضمیر جو سالوں سے گہری نیند سو رہا تھا اب ایسا بیدار ہوا تھا کہ اس کی ملامت مجھے ایک لمحہ بھی سکون سے جینے نہیں دیتی تھی۔ ہمارا وہ بڑا سالیشان گھر مجھے کھانے کو دوڑتا تھا۔ ہر کونا، ہر دیوار مجھے سائرہ کی یاد دلاتی۔ کچن میں اس کا خاموشی سے کام کرنا، صحن میں اس کا سر جھکائے چلنا، اور اسٹور روم کا وہ دروازہ۔ میں نے اس دروازے کو ہمیشہ کے لیے اینٹیں لگوا کر بند کروا دیا تھا، لیکن وہ میری یادداشت میں ہمیشہ کے لیے کھل گیا تھا۔ شوکت اور میرے درمیان ایک نہ نظر آنے والی دیوار کھڑی ہو گئی تھی۔ ہم ایک ہی چھت کے نیچے رہتے تھے، لیکن ہمارے درمیان سالوں سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے صبح کام پر جاتے اور شام کو واپس آ کر اپنے کمرے میں بند ہو جاتے۔ ان کی خاموشی میرے لیے ایک مستقل سزا تھی۔ ہم دونوں ہی اپنے اپنے ضمیر کے قیدی تھے۔ لاٹری سے جیتی ہوئی دولت مجھے آگ کی طرح لگتی تھی۔ میں نے اس میں سے ایک پیسہ بھی اپنے اوپر خرچ نہیں کیا۔ میں نے وہ گھر بیچ دیا جس میں سائرہ کی یادیں تھیں۔ اس کے باپ کی جائیداد اس کے نام پر ایک خیراتی ہسپتال بنانے کے لیے وقف کر دی گئی، اور باقی تمام رقم یتیم خانوں
اور فلاحی اداروں میں بانٹ دی گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید اس سے میرے گناہ کا کفارہ ادا ہو جائے گا، لیکن ضمیر کا بوجھ دولت لٹانے سے کم نہیں ہوتا۔ اب میری زندگی کا صرف ایک ہی معمول تھا، 5 وقت کی نماز، قرآن کی تلاوت اور ہر وقت سائرہ کی مغفرت کی دعائیں کرنا۔ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں ملتا تھا۔ جب بھی میں آنکھیں بند کرتی مجھے سائرہ کا وہ آخری منظر یاد آ جاتا، کبھی اس کا نورانی چہرہ جو میں نے اس کی موت کے بعد دیکھا تھا، اور کبھی اس کی وہ بے جان لاش جو کمرے کے کونے میں پڑی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ میں نے توبہ کر لی ہے، کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی معافی شاید اس دنیا میں نہیں ملتی۔ میری سب سے بڑی سزا یہ تھی کہ مجھے سکون کی موت بھی نصیب نہیں ہو رہی تھی۔ میری عمر بڑھتی گئی، جسم کمزور ہوتا گیا، لیکن میری روح کی اذیت ویسی ہی رہی۔ اب میری زندگی کی صرف ایک ہی خواہش باقی رہ گئی تھی، میں جلد از جلد بس اللہ کے حضور جانا چاہتی تھی، نہ مرنا چاہتی تھی۔ اس لیے نہیں کہ میں زندگی سے تنگ تھی، بلکہ اس لیے کہ میں سائرہ سے ملنا چاہتی تھی۔ میں اس کی روح سے مل کر اس کے قدموں میں گر کر ایک بار پھر معافی مانگنا چاہتی تھی۔ شاید اس کی معافی ہی مجھے اس عذاب سے نجات دلا سکے۔ سچ کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ برا کرنے پر انسان کبھی بھی سکون نہیں پاتا، اس کو کہیں بھی زمین اور آسمان دونوں جگہوں پر قبول نہیں کیا جاتا۔ کچھ کو سزا اسی دنیا میں مل جاتی ہے اور کچھ اس کے لیے آخرت میں رہ جاتی ہے۔ مجھے میری سزا اسی دنیا میں مل گئی۔ میں ایک جیتی جاگتی مثال بن گئی کہ ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ میرا جسم زندہ تھا، لیکن میری روح سائرہ کے ساتھ اسی دن مر چکی تھی جس دن میں نے اسے اس تاریک کمرے میں بند کیا تھا۔ میں اب بس اپنے جسم کے مرنے کا انتظار کر رہی تھی، ایک نہ ختم ہونے والے پچھتاوے کے ساتھ۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔